لیٹ بند تھی۔ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کرتے، اسی طرح کفار مکہ بھی جھگڑا کیا کرتے۔ اور حجتیں نکالتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے بھی ہیں، حجتیں نکالتے بھی ہیں، تو پھر آپ یوں کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تو اللہ کا فرمان بردار ہوں، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، بس حجتیں کرو، مجھ سے جھگڑا کرو، مناظرہ کرو، جو کچھ کرو، تم مانو یا نہ مانو، میں نے اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر دیا ہے، میں تو اسی کا فرمان بردار ہوں، اسی کا مطیع ہوں، اللہ کی فرمان برداری کرنے والا ہوں، اور جو میرے اصحاب کرام ہیں وہ بھی میرے تابع دار ہیں، میری تابعداری کے اندر وہ بھی اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کیا ہوا ہے، چہرہ جھکائے ہوئے اللہ کی طرف، تم مانو یا نہ مانو۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ، یہودیوں کو تورات ملی، نصارہ کو انجیل ملی، اور صابیوں کو زبور ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام زبور ہے۔ تو ان اہل کتاب کو فرما دو، والامیین، اور ان ان پڑھوں کو بھی فرما دو۔ ان پڑھ کون تھے؟ ان پڑھ سے مراد کفار مکہ، مشرکین مکہ تھے، مکہ کے کافر، یہ اکثریت ان کی ان پڑھوں کی تھی، نسبتاً یہ پڑھے لکھے بہت کم تھے، بہت ہی قلیل تھے، اکثر یہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، تو ان کو بھی فرما دو۔ اور مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ کا غلبہ تھا، یہودیوں کا سب سے، اور نصارہ جو عیسائی تھے یہ بہت ہی کم تھے، زیادہ غلبہ یہودیوں کا تھا، اقتدار حکومت ان کی تھی، افرادی قوت، طاقت، مال، دولت ان کی تھی، حکومت ان کی تھی، دکانیں منڈیاں ان کے پاس تھی، سکول کالج ان کے تھے، حکومت ان کی تھی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ان سے معاہدہ بھی کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ اگر تیسری قوم کوئی ہم پر چڑھائی کرے گی تو ہم اکٹھے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودی اس معاہدے پر نہ ٹھہرے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ طور پر مخالفت شروع کر دی، لیکن اللہ کے پیغمبر کو پھر حکم ہوا جہاد کا کہ ان سے لڑو، جہاد کرو۔ انہوں نے خود عہد معاہدے کو توڑا ہے کہ تمہاری مخالفت کی ہے، کفار مکہ کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر چڑھائی بھی کی ہے، تو انہوں نے خود عہد معاہدے کو توڑا، اس لیے ان کے ساتھ لڑائی کرو، لڑو ان کے ساتھ، ان کے خلاف۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے پھر یہودیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دیا۔ یہ جو بنی قینقاع تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تو بغیر کسی مقابلے کے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یعنی اللہ دیکھ لو، یہ بھی تصور ہو سکتا تھا اس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے صحابہ کرام چند تھے اور حکومت ان کی تھی، یہودیوں کو مال و دولت ان کے پاس، سکول کالج ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، افرادی قوت ان کے پاس، لیکن اللہ جس کو غالب کرنا چاہے غالب کر سکتا ہے۔ تو یہی یہود و نصارہ، یہی یہودی بنو قینقاع، بنو نذیر جلا وطن ہوئے، اور بنو قریظہ مقابلے میں تو اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ ان کے جوان مارے گئے اور بوڑھے اور جو عورتیں تھیں بچے ان کو غلام بنا دیا گیا، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا۔ تو فرمایا امیوں سے کیا مراد ہے؟ امی ان پڑھ، وہ کون تھے؟ کافر مشرک مکہ کے، اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ اور صابی وغیرہ۔
تو اس وقت زیادہ غلبہ اقتدار حکومت یہودیوں کی تھی، ان کی قوت طاقت افرادی قوت ان کے پاس تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب ان یہود و نصارہ کو اور ان ان پڑھوں جہلوں کو جو مکہ کے کافر مشرک ہیں ان کو فرما دو اسلمتم، کیا تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ اسلام لانا چاہتے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آئیں پس تحقیق تو یہ لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ میرے حبیب اگر یہ اسلام لے آئیں، یہود و نصارہ اور کفار مکہ مشرکین جہل یہ اگر ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں، منہ موڑیں آپ سے، اعراض کریں، مخالفت کریں، لڑائی کریں، تو پھر میرے حبیب فرما دو کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے حبیب تیرے اوپر صرف پہنچا دینا ذمہ داری ہے کہ میرا پیغام میرے احکامات ان تک پہنچا دو۔ آگے یہ ہدایت پر آئیں یا نہ آئیں میرے حبیب تیرے ذمہ نہیں ہے، یہ میرے ذمہ ہے۔ جن کو ہدایت دوں یا نہ دوں، گمراہ کر دوں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو شخص چاہے ایمان لے آئے، جو شخص چاہے کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاطا، بے شک ہم ان ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، منصب نبوت جو ذمہ داری تھی وہ یہی تھی کہ نبی کی ذمہ داری، پیغمبر رسول کی ذمہ داری اللہ کے احکامات پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، واعظ و نصیحت کر دینا، اللہ کے احکامات پہنچا دینا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ آگے ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ جس طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب جس کو آپ پسند کریں چاہیں اس کو تو ہدایت نہیں دے سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ولیکن ہدایت دیتے اللہ جس کو چاہتا ہے۔ آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے، آپ ہادی ضرور ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک صفت ہادی بھی ہے۔ ہادی کا معنی کیا ہے کہ ان کو راہ ہدایت کا راستہ دکھلا دینا، ہدایت کا راستہ دکھلا دینا، یہ آپ ہادی ہیں، ہدایت کا راستہ دکھلانے والے ہیں۔ آگے منزل مقصود تک پہنچا دینا وہ اللہ کا کام ہے، آگے ایمان کی دولت نصیب کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ پیغمبر کا کام صرف راہ راست دکھلا دینا، ہدایت کا راستہ دکھلا دینا۔ یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے دلوں سے گمراہی کو، ظلمت کو نکال کر ان کے دلوں میں ایمان ڈال دے، ایمان داخل کر دے، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بھی جبرن قہرن نہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں نہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں، جبرن نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ نے امتحان لیا ہے لوگوں کا، لوگوں آؤ پیغمبر بھیجے، انبیاء علیہ السلام ہے، اولیاء صلحاء علماء، اللہ نے امتحان لیا کون آتا ہے میری طرف اور کون گمراہی کی طرف جاتا ہے، کون ہدایت کو قبول کرتا ہے، کون گمراہی کو قبول کرتا ہے۔ پھر جن کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ہدایت پر رکھے، تمام مسلمانوں کو ہدایت پر رکھے، اللہ گمراہی سے، ظلمت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں، آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پس میرے حبیب فرما دیجئے میں تو مطیع کر لیا ہے، اسلمت وجہی للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے میں نے جھکا دیا ہے، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر چکا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے جو اتباع کرنے والے صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی اپنے چہرے اللہ کی طرف کر لیے ہیں، اللہ کی طرف جھکا لیے ہیں۔ ہم تو اللہ کی مطیع فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور فرما دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، کون؟ یہود و نصارہ، والأمیین، اور ان پڑھوں کو بھی فرما دو، یعنی مشرکین مکہ، اسلمتم،
کیا تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فرما بردار ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق پکی بات ہے کہ اب یہ ہدایت پر ہیں، پھر وہ ہدایت پر ہو تم، پھر کہ اس پر ہو، ہدایت پر ہو، اسلام پر ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، اعراض کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک میرے حبیب آپ پر پہنچا دینا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ آپ کی ذمہ صرف یہی ہے کہ آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں، واعظ و نصیحت کر دیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ کون کون بندہ اللہ کی فرمان برداری کر رہا ہے، کون کون اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ اللہ سب کچھ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ اب اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کے نافرمانوں کو ذکر کیا۔ کسی پہلے زمانے میں کسی بہت بڑا علاقہ تھا، اس میں ایک وقت کے اندر اس علاقے کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف بستیوں میں 43 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ کتنے پیغمبر؟ 43۔ اور پھر نبی کا کام تو ان کو واعظ و نصیحت کرنا ہے نا، کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، کلمہ کی دعوت دینا، دین اسلام کی دعوت دینا۔ دن رات پیغمبر اپنا جو ذمہ داری ہے وہ نبھاتے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام جو ان کو منصب ملا، جو ان کو عہدہ ملا، جو ان کو منصب نبوت ملا، جو ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے پوری کی پوری ذمہ داری کو نبھایا۔ کسی پیغمبر نے نعوذ باللہ سستی نہیں کی اللہ کے احکام پہنچانے میں، کسی پیغمبر نے بھی۔ جو اللہ کے احکامات ہیں، حالانکہ ہر پیغمبر نے دن رات یہ کر دیا، تو وہاں علاقے کے بستیوں کے لوگوں نے کہا، انہوں نے مل کر اتفاق کیا، مشورہ کیا کہ یہ روزانہ ہمیں پیغمبر یہ روزانہ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، یہ روزانہ کہتے ہیں، روزانہ ان کی یہی رٹ ہوتی ہے، دن رات ہمیں بس یہی ان کی واعظ و نصیحت ہے، دن ہے رات ہے، تبلیغ ہے، خوشی ہے غمی ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں نہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک دن یہی مشورہ کیا کہ دوسرے دن فلاں وقت میں سب نبیوں کو قتل کر دیں گے، تو سب نے مل کر انبیاء علیہ السلام 43 نبیوں کو ایک دن میں ایک وقت میں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو ان کے جو اصحاب کرام تھے وہ 170 تھے۔ 43 پیغمبروں کے کتنے اصحاب تھے حواری؟ 170۔ وہ بھی ان کی مدد نصرت کے لیے انبیاء علیہ السلام ان کو بھی شہید کر دیا گیا، 170 کو بھی شہید کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں فرمایا، اور ان میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں بعض انبیاء کے کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، لیکن وہ نبیوں سے کلمہ تو پڑھا لیکن دور رہتے تھے، قریب نہیں آتے تھے۔ تو ان کے اس لیے کہ جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آیا مسلمان، اگر وہ قرآن کے قریب نہیں آتا، سنت کے قریب نہیں آتا، مدارس مساجد علماء صلحاء کے قریب نہیں آتا، تو اس کے ایمان سے پھسلنے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ بھی زیادہ قریب نہ ہوتے ہوں گے نا انبیاء کے، انہوں نے بھی کافروں کے ساتھ مل کر انبیاء کو قتل کرنے میں وہ بھی ساتھ ہے۔ تو آگے دلیل علماء نے یہ دی کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ نے دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیے۔ معلوم ہے کہ ان کے ایمان بھی لائے تھے، نیک کچھ اعمال بھی کیے ہوں گے، اللہ نے پیغمبروں کو شہید کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا؟ ان کے اعمال کو اللہ نے دنیا پر اور آخرت میں ضائع کر دیا۔ اللہ رب العزت محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمے، تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت خون ریزی سے، افراتفری سے، فساد سے، جھگڑے سے، فتنے سے
اللہ رب العزت تمام مسلمان کو محفوظ رکھے۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کیا نبیوں کو شہید کیا، بغیر حق، نہ حق، ان کے نہ حق قتل کیا تھا نبیوں کو۔ قتل بالحق کیا ہوتا ہے؟ وہ تین ہیں قتل بالحق، وہ جائز ہے قتل کرنا تین۔ ایک تو ہے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور اس کو شریعت میں 3 دن مہلت دی جائے، اگر ان کے کوئی شبہات سوالات ہیں تو ان کی شبہ سوالات کو حل کیا جائے، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لے آتا، کلمہ نہیں پڑھتا، ارتداد سے واپس نہیں آتا، تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس کی سزا قتل ہے اور کوئی سزا نہیں ہے۔ دوسرا، کسی کو ناحق قتل کیا، ناجائز قتل کیا، تو قصاصاً بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا جو قتل حق ہے وہ ہے کہ کسی نے اگر زنا کیا ہو شادی شدہ مرد عورت نے، تو اس کا قتل کرنا یعنی سنسار کرنا بھی جائز ہے، یہ قتل بالحق ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کو جو انہوں نے قتل کیا، یہ قتل نہ حق ہے۔ کیا پیغمبروں کا قصور تھا؟ جو انبیاء علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ صرف وہ اللہ کا پیغام، دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پیغمبروں کو شہید کیا گیا۔ تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کیا ان لوگوں کو جنہوں نے انصاف کا حکم کیا، لوگوں میں سے جنہوں نے انصاف کا، عدل و انصاف کا حکم کیا، کہ ان کو روکا کہ ظالموں ان انبیاء علیہ السلام قتل نہ کرو، حق بات کہی، کیا یہ کہتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تمہارا اور تمہارے لیے فائدہ ہے دنیا اور آخرت کے اندر، لیکن ظالموں نے ان کو بھی قتل کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے تنزن ان کو فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس میرے حبیب ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، حالانکہ عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، تو یہاں طنز کے طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ قاتلین انبیاء یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ ایک بھی نیک عمل اگر کیا تو ان کا ایک نیک عمل ضائع ہو گیا انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن، نہ دنیا میں مرتبہ قبر میں آخرت میں ان کا کوئی مددگار کوئی حامی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بے حیائی اور یعنی فحاشی سے محفوظ رکھے، پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم برحمتك